السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو بھائی عشق صحرا کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں۔ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے اور ناول ماشاءاللہ آن گوئنگ رہا ہے رمضان میں، اور ناول بہت ہی اچھا موڑ لینے والا ہے۔ آپ سب لوگوں نے بس اسٹے ٹیون رہنا ہے اور اسی طرح جو ہے لائک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا پیار ظاہر کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی ایپیسوڈ بھی آپ سب نے لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن پر ریویو یا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا اس سے اگین ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب کو جلد از جلد ملتی رہے۔ چلیں عشق صحرا کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سی دیٹ۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوش احمد، قسط نمبر 51۔ حمامہ نے یوسف زئی اور خانزادہ کے شاندار امپائر میں قدم رکھا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ پورا آفس خالی تھا۔ سیکیورٹی گارڈ بھی گراؤنڈ فلور پر تھے۔ حمامہ جہاں جہاں قدم رکھتی آواز گونج کر واپس آتی۔ وہاں ایسی خاموشی تھی۔ وہ لفٹ میں سوار ہوتی نوفل کے آفس کا رخ کر گئی۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ 6 بج رہے تھے۔ وہ نوفل کو اچھا خاصا انتظار کروا چکی تھی، لیکن نوفل کا انتظار ضائع نہیں ہونے والا تھا۔ حمامہ بلیک خوبصورت سے گاؤن میں ملبوس تھی۔ وہ سلیو لیس گاؤن تھا، نہایت ہی خوبصورت، جس کے بارڈرز پر سفید زرکون کا کام ہو رہا تھا۔ اس نے کندھوں سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں تک دونوں اطراف میں شال لپیٹ رکھی تھی۔ شال بھی بلیک کلر کی ہی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے ٹاپس، پیروں میں اونچی بلیک ہیلز، ایک کلائی میں ڈائمنڈ کا بریسلیٹ، خوبصورت بال کرل کیے پشت پر ڈالے ہوئے تھے جو ڈھلک کر اس کے پہلو میں بھی گر رہے تھے۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں کو آئی لائنر اور پلکوں کو مسکارے سے سجایا ہوا تھا۔ لبوں پر گہری میٹ ریڈ لپسٹک تھی۔ وہ آج نوفل کے ہوش اڑانے والی تھی۔ لفٹ اسے اس کی منزل پر پہنچا چکی تھی۔ حمامہ مسکراتی باہر نکلی اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، جہاں دل زوروں سے دھڑک رہا تھا وہیں چہرے پر شریر سی مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ اتنی تیار صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، اس کی سوچوں کا تسلسل یہی تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے نوفل کے آفس کا دروازہ دھکیلا، اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی۔ لوگ بیوی کے لیے سرپرائز بیڈ روم میں تو پلان کرتے ہیں، لیکن نوفل نے حمامہ کے لیے آفس میں سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ نوفل کے آفس میں مدھم زد لائٹس آن تھی۔ ہر ٹیبل پر گلاب اور کینڈلز تھے۔ وال میرر کے سامنے صوفے اور درمیان میں ٹیبل تھی جس پر کھانے پینے کی حمامہ کی پسند کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ کینڈلز، سفید اور سرخ گلاب کی خوبصورت پتیوں نے ماحول کو مزید خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ دوسرے صوفے پر ایک سائڈ پر گٹار بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سارا اہتمام یقیناً اسی کے لیے ہی نوفل نے کیا تھا۔ حمامہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھر دوڑ گئی۔ وہ آگے قدم اٹھاتی آفس روم کے سینٹر میں کھڑی ہوتی یہ ساری تیاری بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں بھی پیش کرو تو اگر تیر بنے۔ حمامہ اس آواز پر ٹھٹکی تھی۔ یہ آواز اسے اپنی طرف مگر کافی دور پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی دروازہ دھکیلے مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بے حد قریب آ رہا تھا۔ یہ آواز وہ مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز نوفل کی تھی۔ وہ اس کے لیے گنگنا رہا تھا۔ حمامہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ نمی بھی ابھری، لیکن وہ پلٹی نہیں، بلکہ نوفل اس تک آتا نرمی سے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ گنگنا وہ اب بھی رہا تھا، ہنس کے میں رانجھا بنوں جو تو میری ہیر بنے۔ وہ حمامہ کے بالوں کی مسحور کن خوشبو اپنے سانسوں میں گھولتا اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں گنگنا رہا تھا۔ بول ختم ہوئے تو اس نے حمامہ کے بالوں کو دوسرے کندھے پر ڈالتے عقیدت سے اس کا کندھا چوما۔ حمامہ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ نوفل اس حد تک بھی رومانٹک ہو سکتا ہے۔ چاہوں تیرے ہاتھوں سے میری تقدیر بنے۔ نوفل نرمی سے حمامہ کی کلائی اپنے سامنے لہراتے اس پر محبت سے لب رکھتے گنگناتا چلا گیا۔ حمامہ کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ نوفل کے چہرے پر بھی وہی خوشی اور سکون لہرا رہا تھا۔ منظر مکمل تھا، بے حد مکمل۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ نوفل نے بلیک 3 پیس پہنا ہوا تھا۔ کوٹ کے تمام بٹن کھلے تھے۔ اس کے بال جیل سے سیٹ تھے۔
چہرہ پرسکون وجیہہ مسکراتا ہوا اس کی پرسنالٹی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ ہنس کے میں رانجھا بنوں جو تو میری ہیر بنے۔ نوفل نے ماما کا رخ اپنی طرف کرتے مسکراتے ہوئے گانوں کے بول بولے۔ ماما نے لرزتی پلکوں کو اٹھائے گلابی ہوتے گالوں کے ساتھ نوفل کو دیکھا۔ وہ اس کی پیشانی پر جھکتے لب رکھ گیا، نرمی سے حمامہ کے گرد اپنا اثار تنگ کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ حمامہ بند آنکھوں سے محسوس کرتی سرشار ہوتی چلی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں ان لمحوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا ارادہ ہے بیوی جان لینے آئی ہو؟ نوفل کافی دیر سے خود کے ساتھ لگائے رکھنے کے بعد نرمی سے حمامہ خود سے علیحدہ کرتا مسکراتے ہوئے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا بولا۔ اس کے بعد پر حمامہ نے لرزتی پلکوں کو اٹھا کر نوفل کو پھر دیکھا۔ آہ، ایسو دیکھو گی تو بنا ہتھیار کے مار ڈالو گی، نوفل نے ماما کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی شرارت سمجھی، نوفل کے پھولے ہوئے مسز پر ایک چت رسید کر گئی۔ نوفل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ نوفل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا حمامہ گردن اور گال کے درمیان اپنے ہاتھ دائیں بائیں رکھتے اس کی ناک پر شست سے لب رکھتا مخمول لہجے میں بولا۔ حمامہ نے اب حد سے زیادہ رومانٹک ہوتے دیکھ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور تم پٹری سے اتر رہے ہو، نوفل کو گھورتے حمامہ نے کہا۔ اور تم میرے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر رہی ہو، نوفل سر جھٹکتا حمامہ کو اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتا آہ بھرتے بولا۔ حمامہ مسکرا دی۔ بہت انتظار کروایا تم نے، لیکن اتنا تیار ہو کر بھی وہ صرف اور صرف میرے لیے تم نے اس انتظار کا ہرجانہ ادا کر دیا۔ نوفل حمامہ کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتا بولا۔ ویسے لازم نہیں لڑکیاں ہی خوبصورت لگیں، میرا شوہر بھی کافی ہینڈسم لگ رہا ہے، حمامہ نے اس کے سامنے آتے اتراتے ہوئے کہا۔ نوفل شوق کی کیفیت میں اپنی آنکھیں پھیلاتا دل پر دونوں ہاتھ رکھتے آنکھ بند کر گیا۔ حمامہ اس کی اداکاری پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ زہ نصیب، اب اگر موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، میری بیوی نے میری تعریف کر دی۔ آہ، نوفل مزید اداکاری کرتے بولا۔ حمامہ نے پہلو میں ہاتھ فولڈ کرتے اسے گھورا اور آنکھیں گھماتی پلٹ گئی۔ نوفل اس کی ادا پر کہکا لگا اٹھا۔ اتنا اہتمام، آج کیا ضروری دن ہے؟ حمامہ نے ٹیبل پر موجود تمام اپنی پسند کی ڈشز کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ اوہ نو، ڈونٹ بی ایکٹ لائک اے ٹپیکل وائف۔ نوفل نے حمامہ کو گھورتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ ٹکاتے کہا۔ حمامہ اس کی بات پر ہنس دی۔ مان لو بیوی، تمہارا شوہر اچھا خاصا رومانٹک ہے، ایسا کوئی دن نہیں ہے آج جو ہم لوگ سیلیبریٹ کریں۔ یہ تو بس تمہارے شوہر کو تم سے محبت بڑی ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنی بیوی کی محبت میں کیا ہے، نوفل نے حمامہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ حمامہ نے ایک آئی برو اچکائی۔ اور آج میرے رومانٹک شوہر کا رومانس یوں باہر ابھر رہا ہے، کوئی خاص وجہ؟ حمامہ نے ہنسی دباتے ہوئے نوفل کو جلانے والے تفتیشی انداز میں سوال کیا۔ نوفل نے فوراً حمامہ کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے سینے پر اپنے ہاتھ فولڈ کیے اسے سر تا پیر گھورا۔ دے دیا نا یہاں بھی مافیا گرل ہونے کا ثبوت۔ عموماً یہ سب بیویاں کرتی ہیں شوہروں کے لیے، گھر میں بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن میں نے سوچا چونکہ میری بیوی مافیا گرل ہے، اسے تو یہ سب آتا نہیں ہوگا، لاش کے ٹکڑے کس اینگل اور نیو سٹائل سے کروں تم اس کے علاوہ تو کچھ سوچتی نہیں ہوگی، یقیناً تو کیوں نہ میں ہی یہ ریت بدل لوں، میں اپنی وائف کو سرپرائز دوں، وہ بھی آفس میں، لیکن تم نے میری محبت پر شک کر کے ثابت کر دیا کہ تم سرپرائز کے لائق ہی نہیں ہو، نوفل سلگتے ہوئے حمامہ کو گھور کر بولا۔ اس کی بات سنتے حمامہ نے سخت گوریوں سے نوازا۔ مجھے نہیں پتا تھا بیوی کے لیے سرپرائز پلان کر کے اسے اپنے پاس بلا کر اس پر رومانٹک شوہر ہونے کا احسان جتایا جاتا ہے، یہ بھی مجھے اپنے شریف یوسفزائی شوہر سے پتہ لگا۔ حمامہ نے نوفل کو مافیا گرل والی بات جتاتے ہوئے شریف یوسفزائی پر طنز میں کہا تھا۔ اس کے جلے گٹے انداز سے نوفل کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ حمامہ رخ بدلنے لگی تھی کہ نوفل نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنے سینے سے لگایا، لہرا کر حمامہ کی زلفیں نوفل کے سینے اور بازو پر بکھر گئی۔ خفا کیوں ہوتی ہو بیوی؟ شریف یوسفزائی تمہارے لیے تو چاند بھی توڑ کر لا سکتا ہے، نوفل اس کے چہرے پر اپنی سانسیں چھوڑتا ہوئے مخمول لہجے میں بولا۔
تم نہ غنڈے یوسف سے ہی ٹھیک ہو، تمہاری شرافت مجھ سے ہضم نہیں ہوتی۔ حمامہ اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ نوفل نے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکاتے اسے باہوں میں لیا۔ شریف ہوں، غنڈہ ہوں، جیسا بھی ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور میں جانتا ہوں تمہیں بڑی محبت ہے مجھ سے۔ نوفل نے اسے زچ کرتے ہوئے اتراتے ہوئے کہا، تم سے محبت کرنے سے اچھا تھا میں چرس کا نشہ کر لیتی۔ حمامہ غصے سے پھنکاری اور مسلسل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل کہکا لگا اٹھا، ڈارلنگ تم خودکشی بھی تو کر سکتی تھی، لیکن دکھا دی نا سستیوں کا چرس پینی ہے۔ نوفل کہکا ضبط کرتا گھور کر بولا، حمامہ سے بولا۔ حمامہ نے غصے سے اپنی ہیز نوفل کے شوز پر بے دردی سے ماری۔ وہ کرا اٹھا، حمامہ اس کے حصار سے نکلی۔ ظالم بیوی، شرم کرو، شوہر کو مارتی ہو، جہنم میں سڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوفل حمامہ کو بے یقینی سے دیکھ کر بولا، شوہر کی جب حرکتیں ایسی ہیں تو ظلم کرنا پڑتا ہے۔ حمامہ دوبدو جتا کر بولی، شرم کرو، اتنا سب کچھ کیا ہے تمہارے لیے اور تمہیں کوئی قدر نہیں، مطلب جہنم میں ہی سڑو گی، لازمی۔ نوفل نے گہرا سانس لیتے سیدھے ہوتے مصنوعی غصے سے کہا، تمہیں جہنم میں چھوڑ کر جنت میں جا کر میں نے کیا ہی کر لینا ہے؟ ابھی کہا نا تم نے مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ تم سے بڑی محبت ہے تو بس اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ نبھانی ہے۔ حمامہ نوفل کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، بڑی فکر ہے میری بیوی کو، میری تو چلو کچھ محبت میں بھی جتا ہی لیتا ہوں، یہ والا رومانٹک انداز تو تمہیں خاص پسند نہیں ہے، شاید کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں۔ نوفل نے ایک ہی جھٹکے میں حمامہ کو قابو کرتے شوق لہجے میں کہتے اس کے لبوں کو فوکس میں لیا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اپنے لب پر محسوس کرتے حمامہ سٹ پٹا گئی۔ میں نے کب کہا مجھے یہ سب پسند نہیں آیا؟ مجھے سب کچھ بہت پسند آیا ہے نوفل۔ وہ حمامہ نے جلدی سے بات سنبھالتے نوفل کو اگلے قدم سے روکنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ وہ مسکراتا حمامہ کی غیر ہوتی حالت سے لطف اندوز اس کے لب پر جھکا تھا۔ بہت ہی نرمی سے وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرتا اس کی جان ہلکان کر گیا۔ نوفل کی اتنی سی ہی شدت پر حمامہ کا اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ کافی دیر اس پر جھکے رہنے کے بعد وہ مخمور سے لہجے میں حمامہ کی سانسیں بحال کرتا اس کے سرخ ہوتے چہرے کو وثوق سے دیکھنے لگا۔ اب کیا ہوا میری معافیہ بیوی، زبان کیوں نہیں چل رہی تمہاری؟ نوفل اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اٹساتے اسے پھر اپنے حصار میں لیتے شریر انداز میں بولا۔ حمامہ نے نوفل کے سینے پر مکہ جڑا۔ نوفل کہکا لگا اٹھا۔ حمامہ بھی اسے دیکھتی مسکرا دی۔ اس کی نظر کھانے پر پڑی۔ نوفل، یہ سارا کھانا تم نے بنایا ہے؟ حمامہ نے مشکوک نظروں سے نوفل کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نوفل نے گہری سانس لی۔ تمہارا شوہر بزنس سنبھال سکتا ہے اور گانا گا سکتا ہے، کھانا بنانا میرے بس سے باہر ہے، یہ سب میں نے آرڈر کیا ہے۔ نوفل نے ہاتھ سیلنڈر کر کے کہا، چلو تمہارے لیے اتنا انتظام کیا ہے، تم یہاں بیٹھو، میں گٹار لے کر آتا ہوں، تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اور میں تمہارے لیے دھن بناتا ہوں۔ نوفل اسے خود سے علیحدہ کرتا صوفے کی سمت بڑھا۔ صوفے پر حمامہ کو وہ بٹھاتے اپنا گٹار لے کر اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ حمامہ نے مسکراتے ہوئے کینڈلز کی روشنی میں کھانا نکالتے ہوئے پہلا لقمہ نوفل کی سمت بڑھایا جو وہ مسکراتے اپنے منہ میں ڈال گیا، اور مسلسل اس کی انگلیاں اپنی بیوی کے لیے بے تحاشا حسن کی تعریف دھن کے ذریعے کر رہی تھی۔ ماحول خوشنما تھا اور ان کے درمیان ہر غلط فہمی ختم ہو چکی تھی، اور اب ان کے درمیان صرف محبت ہی محبت تھی۔ داہم، دلشاد، دہلیہ، دیان، دیانہ، عنایہ اور وہاب صاحب پیلس پہنچے تھے۔ داہم کی 2 افراد پر مشتمل ٹیم بھی پیلس پہنچ چکی تھی۔ داہم نے ہی اپنی ٹیم کو ہیڈ کرنا تھا۔ اس نے اس ٹیم کے ساتھ مل کر ہی تو اس خطرناک انجیکشن کا اینٹیڈوٹ تیار کیا تھا۔ ڈیول، آیت، مہک، حشام، جیک، عائشہ، ایبک، اشر، اشمل، معزہ، حمیم، زرکا، زیغم، ماہر سب ہی پیلس میں موجود تھے، سوائے حمامہ اور نوفل کے۔ نمل، نوریز، احان صاحب حشام کے ساتھ ہی پیلس آئے تھے۔ زیام اور نمل خانزادہ ہاسپٹل گئے تھے۔ نمل کا چیک اپ کروانے پھر وہ ہاسپٹل سے پیلس آئے تھے۔
ماہر بھی وہاں موجود تھا۔ ماہر دہم سے نہیں ملا تھا، نہ اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو تھاما تھا۔ دہم کے سلام کرنے پر اس نے صرف مختصر جواب دیا۔ دہم اور اس کے ساتھ کافی کام کرتی ڈاکٹر جیسمین اور ڈاکٹر ارحم کے ساتھ مل کر انہوں نے دلکش کا معائنہ کرتے اس کے ٹیسٹ کیے تھے۔ ڈاکٹر جیسمین ادھیڑ عمر کی عورت تھی، جبکہ ڈاکٹر ارحم کی عمر دہم کے برابر ہی ہوگی۔ ان کے رہنے کا مکمل طور پر انتظام پیلس میں کر دیا گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا کرسٹوفر باربی کو واپس زندگی کی طرف لانے میں۔ آپ سب سے یہی کہوں گا کہ دعا کریں۔ بعض اوقات جو کام دوا نہیں کر سکتی وہ دعائیں کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹر جیسمین اور ڈاکٹر ارحم کرسٹوفر باربی کے ٹریٹمنٹ تک یہی رہیں گے۔ یہ میرے ہمراز ہیں۔ اس اینٹیٹوڈ کو تیار کرنے میں ان کے کام سے میں واقف ہوں۔ بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں۔ امید ہے ہم اپنی کرسٹوفر باربی کو جلد ہی ہنستے مسکراتے خود سے باتیں کرتے دیکھیں گے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر جیسمین اور ڈاکٹر ارحم دلکش کے روم میں ہی تھے۔ لاؤنج میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ماہر چپتی نظروں سے دہم کو دیکھ رہا تھا۔ دلشاد، ڈیول، جیک، حشام، نوریز، سب کو ہی ماہر کی نظریں چبھی تھی۔ ماہر کچھ بول نہیں رہا تھا، شاید وہ مہدیر کی وجہ سے خاموش تھا۔ دہلیہ قدم اٹھاتی ماہر کے پاس آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ دہلیہ اس کا ہاتھ تھامے ماہر کے گھٹنوں کے قریب اسے دیکھتے ہوئے بیٹھی۔ ماہر نے دہلیہ کو نرم نگاہوں سے دیکھا۔ ڈیڈ، مما جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، دہلیہ نم آنکھوں سے بولی۔ ماہر نے اس کی بات سنتے اپنی آنکھوں میں چھائی نمی کو پیچھے دھکیلا اور سر اثبات میں ہلایا۔ انشاءاللہ، ماہر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ڈیول، حشام، دلشاد، جیک، نوریز نے مسکراتی نظروں سے دہلیہ کو دیکھا۔ ماہر نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے نرمی سے تھپکا۔ وہ مسکرائی۔ دہم بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ایبک بھی وہاں موجود تھا۔ سب نے اسے سلام دعا تو کی تھی، لیکن مکمل تعارف نہیں دیا۔ وہ سب جانتے تھے وہ جیک اور عائشہ کا بیٹا ہے۔ ایبک اور اشر کو وہاں اپنا وجود اجنبی سا لگا۔ اس کی نظریں ایک دفعہ بھی دیانہ پر نہیں اٹھی تھی۔ دیانہ البتہ اسے جانچتی نظروں سے وقفے وقفے سے دیکھ رہی تھی۔ انشاءاللہ، آپ یقین رکھیں، دہلیہ نے بہتی آنکھوں سے کہا۔ مائی نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں بیٹا، تمہارا قصور نہیں تھا، لیکن سزا تمہیں ملی، مائی نے کرب سے کہا۔ دہم کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ پیلس میں سب نے ہی اس کا استقبال گرم جوشی سے کیا تھا، سوائے ماہر اور ایبک کے۔ مہدین نے لب کاٹتے اپنے بیوی اور باپ کو دیکھا۔ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ڈیڈ، سب حالات نے کروایا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ سے ایک التجا کرنی ہے۔ کیا میں آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ دہلیہ نے ماہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب خاموش نظروں سے دہلیہ اور ماہر کو دیکھ رہے تھے۔ التجا کیوں میرا بچہ، تمہیں جو چاہیے بولو، ماہر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو محبت سے چومتے ہوئے بولا۔ مہدین نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا پوسیسو شوہر جاگا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ زیام، زیغم، دیان، اشر، ایبک، حمیم نے نوٹ کیا تھا۔ زیغم، حمیم، زیام اس کی حالت کو سمجھتے بے ساختہ مسکرا دیے، جبکہ دیان نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی، پھر نظریں زرقا پر اٹھی اور ٹھہر گئی۔ بابا نے کچھ نہیں کیا ڈیڈ، ان سے جو ہوا وہ غلطی تھی، وہ اس غلطی کو ہی سدھارنا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں، بابا کو حوصلہ دیں، ان کے لیے آپ کے دل میں جو بھی رنجشیں ہیں انہیں مٹا دیں، تاکہ دلکش مما جب کوما سے باہر آئیں تو انہیں ہمارا ہنستا مسکراتا خاندان ملے۔ دہلیہ کی بات پر ماہر کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا تھا۔ دہم لب کاٹتے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے ڈیڈ، میں آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہی۔ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے صرف یہی چاہیے کہ آپ اور بابا کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ دونوں ہی میرے باپ ہیں، ایک نے مجھے زندگی دی تو آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نوازا۔ میں آپ دونوں کے درمیان کوئی خلش نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے آپ دونوں بہت عزیز ہیں۔ دہلیہ ماہر کو دیکھتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ ماہر کا سپاٹ ہوتا چہرہ اس کا دل ڈوبا تھا۔ مہدین نے لب کچلتے دہلیہ کو دیکھا۔
دہم کی آنکھیں دوبارہ نم ہونے لگی تھیں۔ سب کی نظریں اب ماہر پر تھی، جو سرخ ہوتی نظروں سے دہم کو لب بنچے دیکھ رہا تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ لیٹس سی ڈیٹ ماہر جو ہے وہ دہم کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنی رنجشیں ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور آگے مزید ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، بیکاز ریڈ دہلیہ نے آنا ہے، دلکش نے ٹھیک ہونا ہے، بہت ہی مزے کی ایپیسوڈز ہونے والی ہیں۔ تو ان سب مزے کی ایپیسوڈ کو پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہنا پڑے گا، اس کے لیے سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کو ہر نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ ناول بہت ہی اچھا ہوگا، اور اس سال کا بھی بیسٹ ناول رہے گا انشاءاللہ۔ چلے پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اور اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہمیں بھولیے گا نہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔